السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی اصل کیا ہے؟ علم کی اصل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ علم اگر اپنے عالم کو لا الہ الا اللہ کی معرفت سے روشناس نہ کرے، آگاہ نہ کرے، تو علم کا حاصل کرنا ہی فضول ہے۔ علم کا معنی ہی جاننا اور پہچاننا ہے۔ علم رب سے اگر رب کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو قصور کس کا؟ یہ مٹی کا قصور ہے کہ یہ تاریک عنصر کوہ طور سے درس سوز و گداز حاصل نہ کر سکا۔ لا الہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ مخزن اسرار الہی اور شرح اسم اللہ ہے، جس سے دو قسم کے علم جاری ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نفی مخلوقات ہے، اور الا اللہ میں اثبات اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک علم نفی ہے، دوسرا علم اثبات ہے۔ علم نفی کیا ہے؟ اقرار باللسان ہے۔ علم اثبات کیا ہے؟ تصدیق بالقلب ہے۔ اے طالب اللہ، جاننا چاہیے کہ مذکورہ دونوں علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہی وہ علوم ہیں جو ہم پر فرض ہیں، ان کے بغیر تمام علوم خبیثہ کہلاتے ہیں۔ علم لا الہ یعنی اقرار باللسان اس لیے ضروری ہے کہ اسے توحید استدلالی کا حصول ہوتا ہے، اور توحید استدلالی سے توحید الا اللہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ علم لا الہ یعنی علم اللسان سے سالک کو خود کی نفی کے ملکہ راسخہ کے ساتھ مقام موتو قبل ان تموت کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور یہی وہ پہلی شرط ہے اور پہلا مقام ہے جس سے گزر جانے کے بعد سالک کو دوسرا علم یعنی علم تصدیق بالقلب سے علم قلب اور معرفت توحید الا اللہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے معصوم نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دو طرح کے ہیں، پہلا علم اقرار باللسان ہے، دوسرا علم تصدیق بالقلب۔ اے طالب اللہ، کیا سمجھے؟ علم اللسان یعنی علم لا الہ میں جب تک سالک ہوتا ہے وہ پرہیزگار مسلمان ہوتا ہے، اور خود کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصار میں دائرے میں رہ کر کہتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا تابع اور فرمانبردار بنائے رکھتا ہے، اور اگر کچھ اپنی مرضی سے کہتا ہے تو بھی شریعت مطہرہ کے حصار میں رہ کر کہتا ہے، اور جب سالک اس مقام سے ترقی کر کے یعنی موتو قبل ان تموت کی موت مر کر مقام صدق کی پہلی منزل یعنی تصدیق بالقلب معرفت توحید الا اللہ میں آ جاتا ہے، تو اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا بلکہ ارشاد ربانی ہے، ما ینطق عن الہوی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اے طالب اللہ، علم الا اللہ کا عالم جب بولتا ہے اس کا بولنا اسی کی جانب سے ہوتا ہے، ورنہ وہ خاموش رہتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قل خیرا والا اسکت، کلام خیر کرو ورنہ خاموش رہو۔ جاننا چاہیے کلام خیر اس کو کہتے ہیں جو حلق عبداللہ سے کلام اللہ نکلے۔ اسی لیے عارف رومی نے کیا خوب کہا، گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ ذا حلقوم عبداللہ بود۔ اس کا کہنا اللہ ہی کا کہنا ہے، گرچہ حلق عبداللہ کا ہے۔